السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 20 اکتوبر 2023 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 4 ربیع الثانی 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ تجربہ کار کمیونسٹ لیڈر اور سابق چیف منسٹر کیرالہ وی ایس اچھوتھانندن، جو ریاست میں برسر اقتدار سی پی آئی ایم کی تاریخ کے سب سے زیادہ مقبول اور ہجوم کھینچنے والے لیڈر ہیں، آج جمعے کو 100 سال کے ہو گئے ہیں۔ ویلکاتھو سنکرن اچھوتھانندن، جنہیں اپنے مداح کامریڈ وی ایس کے نام سے پکارتے ہیں، 1964 میں غیر منقسم سی پی آئی سے علیحدگی کے بعد سی پی آئی ایم کے بانی رہنما تھے۔ اگرچہ تجربہ کار عمر سے متعلق مسائل کی وجہ سے کافی عرصے سے عوام اور میڈیا کے چکا چوند سے دور رہے ہیں، لیکن مشہور رہنما کے نظریات اور مختلف سماجی اور سیاسی مسائل پر انہوں نے جو سخت موقف اختیار کیا ہے، وہ آج بھی موضوع بحث ہیں۔ کانگریس پارٹی نے مدھیہ پردیش انتخابات کے لیے امیدواروں کی دوسری فہرست آج جاری کی ہے۔ اس فہرست میں 88 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ پارٹی نے 3 مقامات پر اپنے امیدوار بھی تبدیل کیے ہیں۔ پارٹی نے اودھیش نائک کا ٹکٹ تتیا سے بدل کر راجندر بھارتی کو کر دیا ہے۔ وہیں کپڑا پھاڑنے کے واقعے کے بعد پیچور سے شیلیندر سنگھ کا ٹکٹ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پارٹی نے شیلیندر سنگھ کی جگہ اروند سنگھ لودھی کو ٹکٹ دیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق پارٹی نے گوٹے گاؤں سے شیکھر چودھری کا ٹکٹ منسوخ کر کے ایک بار پھر سابق اسمبلی اسپیکر این پی پرجاپتی کو میدان میں اتارا ہے۔ کے پی سنگھ کو شیو پوری سے دوبارہ امیدوار بنایا گیا ہے۔ پارٹی نے ابھی تک ویریندر رگھو ونشی کے ٹکٹ کو لے کر کوئی پوزیشن واضح نہیں کی ہے۔ بندیل کھنڈ مدھیہ پردیش کا ایک غریب اور قحط زدہ خطہ ہے، جس نے گزشتہ 2 دہائیوں کے انتخابات میں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف واضح جھکاؤ دکھایا ہے، لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا یہ رجحان آئندہ اسمبلی انتخابات میں بھی برقرار رہے گا یا کانگریس زعفرانی پارٹی کے ووٹرز کو نقصان پہنچائیں گی۔ ضلع پناہ میں ہیرے کی کان ہونے کے باوجود یہ خطہ کئی دہائیوں سے خشک سالی، معاشی غربت اور ذات پات کے تنازعات سے لڑ رہا ہے۔ بندیل کھنڈ کی سیاست، جو مدھیہ پردیش اور اتر پردیش کو گھیرے ہوئے ہیں، مرکزی طور پر واقع ریاست کے دیگر خطوں سے زیادہ پیچیدہ ہے، جو 17 نومبر کو نئی 230 رکنی اسمبلی کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ چونکہ اس کی سرحد اتر پردیش سے ملتی ہے، اس علاقے میں سماجوادی پارٹی اور مایاوتی کی بہوجن سماجوادی پارٹی کا اثر و رسوخ بھی ہے، جو ملحقہ شمالی ریاست میں اہم سیاسی کھلاڑی ہیں۔ اتر پردیش میں مقیم تنظیمیں مدھیہ پردیش میں اقتدار کے لیے 2 اہم دعوے داروں بی جے پی اور کانگریس کے ووٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اپنی بنیاد کو وسعت دی جا سکے اور مرکزی ریاست کی سیاست سے متعلقہ رہیں۔ ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوا مترا نے الزام لگایا کہ وزیراعظم کے دفتر نے تاجر درشن ہیرانندی کے سر پر ایک ضرب بندوق رکھی اور ان سے وائٹ پیپر پر دستخط کروائے، جو بعد میں پریس کو لیک کر دیے گئے۔ مہوا مترا نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر 2 صفحات کا بیان شیئر کیا، جس میں 5 سوالات ہیں۔ ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ 3 دن پہلے 16 اکتوبر کو ہیرانندی گروپ نے ایک سرکاری پریس ریلیز جاری کی، جس میں کہا گیا کہ ان کے خلاف لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ آج ایک منظوری دینے والا حلف نامہ پریس کو لیک کر دیا گیا ہے۔ یہ حلف نامہ ایک سفید کاغذ پر ہے، جس کا کوئی لیٹر ہیڈ نہیں ہے اور پریس لیک کے علاوہ کوئی سرکاری نامہ نہیں ہے۔ 5 سوالات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہیرانندی کو سی بی آئی یا ایتھکس کمیٹی یا در حقیقت کسی بھی تحقیقاتی ایجنسی نے ابھی تک طلب نہیں کیا ہے، پھر انہوں نے یہ حلف نامہ کس کو دیا ہے؟ حلف نامہ سفید کاغذ پر ہے، نہ کہ سرکاری لیٹر ہیڈ پر یا نوٹری پر۔ ہندوستان کا سب سے معزز یا تعلیم یافتہ تاجر سفید کاغذ پر اس طرح کے خط پر دستخطیں کیوں کرے گا، جب تک کہ اس کے سر پر بندوق نہ رکھی جائے؟ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں کل 1,25,00,000 خاندانوں کو دسمبر 2023 تک پی ایم سوامتوا یوجنا کے تحت لیز پر دی گئی زمین کے مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ انہوں نے 2017 سے پہلے ریاست میں پچھلی حکومت کو شیڈول کاسٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حقوق کو نظر انداز کرنے کے لیے نشانہ بنایا۔ ایک سرکاری ریلیز کے مطابق وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس بات پر زور دیا کہ معاشی ترقی کو معاشرے کے عروج پر رہنے والوں کی خوشحالی سے نہیں، بلکہ انتہائی پسماندہ افراد کی ترقی سے ناپا جانا چاہیے۔ فلسطینی عوام پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے خلاف اور مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے مقصد سے مختلف ملی جماعتوں کی جانب سے کانسٹیٹیوشن کلب میں ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں سرکردہ سماجی، سیاسی، علمی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔
मीटिंग की निजामत नदीम खान ने अंजाम दी। जमातुल हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि फ़लस्तीन के हवाले से हिंदुस्तानी मीडिया का किरदार काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि जो जालिम के साथ खड़ा है वो भी जालिम है। उन्होंने मजीद कहा कि गांधी जी ने मुल्क को जिस राह पर चलने की तरगीब दी थी, इंडिया को इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये जिम्मेदारी को अदा करने का मौका है, क्योंकि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है इसके खिलाफ बोलना सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारे तमाम बरादरान वतन की यह मुश्तरका जिम्मेदारी है। कुछ लोग कहते हैं जिसने सबसे पहले हमले शुरू किए हैं इनकी मजम्मत करो, इनको दहशतगर्द कहो। मैं सवाल करता हूं कि 50 साल पहले या 70 साल पहले की तारीख पर मत जाइए, सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल के वाक़यात को देख लीजिए और बताइए कि वेस्ट बैंक में इजराइल की तरफ से क्यों हमले होते हैं। वहाँ तो हमास नहीं है, फिर वहाँ के अवाम को क्यों निशाना बनाया जाता है। वहाँ जो लोग मारे गए हैं इनकी अमवात का जिम्मेदार कौन है। महमूद मदनी ने कहा कि गाज़ा में जो वाक़यात हो रहे हैं वो बहुत तकलीफदा हैं। हमें अपनों से मायूसी है, वो कम अज़ कम इंसाफ से देखने वाले बने। मुझे फ़लस्तीनी अवाम के लिए हिमायत मतलूब नहीं है, वो ज़िंदा कौम है और वो कौम ज़िंदा रहेगी। मुझे ज़रूरत इंसाफ की है। फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जंग के ताल्लुक से मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान की कई दिहाइयों से चली आ रही खारिजा पॉलिसी से इनहराफ करते हुए इजराइल की हिमायत का ऐलान किया है, जिसके बाद मुल्क में हर इस शख्स को निशाना बनाया जा रहा है जो ज़र्रा भी फ़लस्तीन की हिमायत में कोई बयान दे दें। हाल ही में एनसीपी सरबराह शरद पवार ने एक जलसे में कहा था कि जिस ज़मीन पर जंग जारी है वो फ़लस्तीनी बाशिंदों की है, इजराइल वहाँ पर काबिज है। इनके इस बयान के बाद बीजेपी लीडरान ने शरद पवार के खिलाफ मिहाज खोल दिया है। इन लीडरान में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट करके शरद पवार को फ़लस्तीन के नाम पर वोटों की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के इल्ज़ामात के जवाब में शिवसेना तर्जुमान संजय रावत ने देवेंद्र फडणवीस को तारीख का मुताला करने का मशवरा दिया। साथ ही बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पेगासस जैसे जासूसी ऐप और ईवीएम से छेड़छाड़ करने वाली टेक्नोलॉजी हासिल करने की गर्ज से इजराइल की हामी बनी हुई है। संजय रावत ने कहा कि दुनिया में क्या हो रहा है इन लोगों को इसका इल्म नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को चाहिए कि वो पहले तारीख का मुताला करें। अटल बिहारी वाजपेयी का पार्लियामेंट से क्या खिताब हुआ था वो सुने। रावत ने जोर देकर कहा, हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी हमेशा से फ़लस्तीनियों की हिमायत करती रही है। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी किसी ने इस पॉलिसी को तब्दील नहीं किया। मालेगांव बम धमाकों के कलेदी मुलजिम कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी पर एतराज़ की जांच के लिए लोकसभा की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी ऑन पिटीशन पर बम धमाकों के मुतासरीन के वकील शाहिद नदीम जमातुल लीगल सेल के वकील ने एतराज़ जाहिर किया है और इस ताल्लुक से कमेटी के सरबराह के नाम एक मकतूब भी रवाना किया। इनका कहना है कि लोकसभा कमेटी को इस मामले में समाअत करने का कोई आईनी इख्तियार नहीं है। वज़ीर के सुनील अभियानकर नामी शख्स की दरख्वास्त पर हुकूमत ने लोकसभा कमेटी ऑन पिटीशन तश्कील दी है। दरख्वास्त में कर्नल पुरोहित, जिसे 15 साल कबल गिरफ्तार किया गया था, इसकी गिरफ्तारी पर एतराज़ जाहिर किया गया है। इसी एतराज़ का जायज़ा लेने के लिए लोकसभा कमेटी ने आइंदा 25 अक्टूबर को कर्नल पुरोहित को तलब किया है। लेकिन एडवोकेट शाहिद नदीम का कहना है कि यह पूरा अमल उनकी रूह से गलत है। उन्होंने अपने मकतूब में कहा है कि कमेटी ऑन पिटीशन की शर्त I-8 में दर्ज है कि कमेटी ऐसे किसी भी मामले की समाअत नहीं कर सकती जो अदलिया के दायरे इख्तियार में आता हो। जुनून में मुब्तला इजराइलियों को फ़लस्तीन की हिमायत का खौफ हर तरफ नजर आने लगा है और एक इजरायली ने भारतीय खातून एंकर के लिबास पर भी एतराज़ जताया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली इंटेलिजेंस स्पेशल फोर्सेस के एक अहलकार ने हिंदुस्तानी टीवी की मेज़बान के कपड़ों पर एतराज़ जताया है। कहा कि आप फ़लस्तीनी परचम वाला लिबास पहने हुए हैं, मगर जान ले कि इजरायली परचम गालिब रहेगा। मेज़बान ने इजरायली अहलकार को जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी दादी की 105वीं सालगिरह मनाने के लिए दादी ही की ये सुर्ख और सब्ज़ साड़ी पहनी है। मेज़बान का जवाब सुनकर इजरायली अहलकार ने टोका कि ये किसी और मौके के लिए संभाल कर रखें, जिस पर मेज़बान ने इजरायली अहलकार को झिड़क दिया और कहा कि वो किसी के डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे, क्या पहने और क्या नहीं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से गजवेल और कामारेड्डी असेंबली हल्क़ाजात से मुकाबले के ऐलान के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर के सियासी मुस्तकबिल के बारे में मुख्तलिफ क़यासाराइयाँ की जा रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी में अपने इंतखाबी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने 9 नवंबर को गजवेल और कामारेड्डी से पर्चा नामजदगी दाखिल करने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर के मुकाबले की सूरत में मोहम्मद अली शब्बीर की कामयाबी से मुतालिक मुख्तलिफ गोशों और ख़ास तौर पर मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। इन हालात में कांग्रेस हाईकमान ने अपने सीनियर मुस्लिम लीडर की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए चौंका देने वाला मंसूबा तैयार किया है। चीफ मिनिस्टर केसीआर पर दबाव में इजाफा करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने कामारेड्डी से केसीआर के खिलाफ सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी को मैदान में उतारने का मंसूबा बनाया है।
محمد علی شبیر کا امر ریڈی کے بجائے پڑوسی حلقے ایلا ریڈی سے مقابلہ کریں گے۔ موثوق ذرائع کے مطابق راہل گاندھی، ملکارجن کھڑگے اور ریونت ریڈی کے درمیان ملاقات کے موقع پر یہ حکمت عملی طے کی گئی ہے۔ ریونت ریڈی نے کاما ریڈی سے مقابلے کا پیشکش کیا تاکہ پارٹی کے سینئر مسلم رہنما کو ایلا ریڈی سے کامیاب کیا جا سکے۔ چیف منسٹر کی طرح ریونت ریڈی بھی کورنگل اور کاما ریڈی دونوں حلقے جات سے مقابلہ کریں گے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر و وزیر کے ٹی آر نے کانگریس کو بدعنوانیوں کی ماں قرار دیا۔ کانگریس وعدوں پر بھروسہ کر کے کرناٹک عوام کی طرح دھوکہ نہ کھانے کا تلنگانہ کے عوام کو مشورہ دیا۔ گاندھی بھون گوڈسے کے حوالے کرنے کا ایکس کے ذریعے کانگریس پر تنقید کی۔ کانگریس کے قائد راہل گاندھی کی جانب سے تلنگانہ حکومت کو بدعنوان حکومت قرار دینے کی مذمت کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ کرناٹک کے عوام سے جھوٹے وعدے کر کے اقتدار حاصل کیا گیا۔ تلنگانہ میں تماشا کر کے عوام کو دھوکہ دینے کی کانگریس کوشش کر رہی ہے۔ کے ٹی آر نے کانگریس کو تلنگانہ کی ویلن قرار دیا اور کہا کہ گاندھی بھون گوڈسے کے حوالے کرنے کے بعد تلنگانہ میں کانگریس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ کانگریس کی بس یاترا ناکام ہو جائے گی۔ کے ٹی آر نے تلنگانہ کو فلاحی اسکیمات کی جنت قرار دیا۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے اعلان کیا کہ تلنگانہ میں حکومت کی تشکیل کے ساتھ ہی ذات پات پر مبنی مردم شماری کا آغاز ہوگا اور مرکز میں برسر اقتدار آنے پر قومی سطح پر یہ مردم شماری کرائی جائے گی تاکہ کمزور اور پسماندہ طبقات کو ان کے مساوی حق حاصل ہو سکیں۔ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ میں کانگریس کا طوفان ہے جو بی آر ایس، بی جے پی اور مجلس کو بہا لے جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بی آر ایس کو تلنگانہ اور دہلی میں بی جے پی کو شکست دینے کانگریس کی تائید کریں۔ وجے بھیڑی بس یاترا کے دوسرے دن راہل گاندھی نے پلی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ انہوں نے بی آر ایس، بی جے پی اور مجلس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کانگریس کو شکست دینے یہ تینوں متحد ہو چکی ہیں۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کے حصے کے طور پر حیدرآباد ضلع کے تمام سرکاری اور خانگی بینکس میں مشتبہ رقمی معاملات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کمشنر جی ایچ ایم سی رونالڈ روز نے کہا ہے کہ بینک کھاتوں میں بڑے پیمانے پر رقومات جمع کرانے اور نکالنے کی تفصیلات الیکشن نوڈل آفیسر کو روزانہ کی بنیاد پر دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جی ایچ ایم سی کے ہیڈ کوارٹرز میں حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے تمام بینکس کے مینیجرز کا اجلاس منعقد ہوا۔ رونالڈ روز نے کہا ہے کہ بینکس میں مشتبہ غیر محسوب رقم اور ڈیجیٹل معاملات پر نظر رکھی جائے گی۔ اس سلسلے میں معلومات فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ بینکس کو چاہیے کہ وہ اے ٹی ایمز میں رقم جمع کروانے والی گاڑیوں میں جی پی ایس نصب کریں۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے پیش نظر ہر گاڑی کی تلاشی لی جائے۔ بینک کے عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ رقم منتقل کرنے والی گاڑیوں میں دستاویزات اور کیو آر کوڈ بھی رکھیں۔ ڈپٹی ڈی ای او انودیپ نے کہا ہے کہ شہر کے مختلف مقامات پر ضبط رقم کا معائنہ کیا جا رہا ہے اور کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس رقم کو فوری واپس کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیدوار اور امیدوار کے رشتہ داروں کے بینک کے کھاتوں کی رقمی معاملات کی تفصیلات فراہم کی جانی چاہیے۔ 1 لاکھ روپے سے زائد رقمی معاملات کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ ڈی جی پی انجنی کمار نے کہا ہے کہ 21 اکتوبر کو پولیس یوم یادگار شہیدان کے علاوہ 21 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک پولیس فلیگ ڈے کا اہتمام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں پروگراموں میں شہریوں کو شامل کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 21 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک بیشتر پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ پولیس کی جانب سے عوام کو فراہم کی جانے والی خدمات پر ان 10 دنوں کے دوران عوامی بیداری پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی فرائض کی انجام دہی کے دوران پولیس کو درپیش مسائل اور عوام کی پولیس سے توقعات پر بھی توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے ہر پولیس اسٹیشن میں اوپن ہاؤس پروگرام منعقد کیا جائے گا اور محکمہ پولیس کی خدمات سے نوجوانوں و شہریوں کو واقف کروایا جائے گا۔ طلبہ اور پولیس عہدیداروں کے لیے مختلف سطحوں پر مضمون نویسی اور مباحث کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ تلنگانہ راجیہ سمیتی ٹی آر ایس کو مرکزی الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان گیس سلنڈر الاٹ کیا ہے۔ کھمم، نلگنڈا، کریم نگر، رنگا ریڈی، میدک سے تعلق رکھنے والے تلنگانہ جہدکاروں نے ٹی بالا رنگم کی قیادت میں اس پارٹی کا قیام عمل میں لایا۔ مجوزہ اسمبلی انتخابات میں 119 حلقوں سے مقابلے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی کے رجسٹریشن کے لیے کمیشن کو درخواست دی گئی، جس پر بعض شرائط کے ساتھ انتخابی ادارے نے اس خصوص میں احکامات جاری کیے اور اس پارٹی کے امیدواروں کے لیے انتخابی نشان گیس سلنڈر الاٹ کیا۔ کمیشن نے اپنے احکام میں واضح کیا کہ انتخابی قواعد کے مطابق 119 نشستوں میں سے اقل ترین تناسب کے مطابق نشستوں پر انتخابی مقابلے کے لیے امیدواروں کو ٹھہرانا ضروری ہے۔ بصورت دیگر جن مقامات پر یہ پارٹی مقابلہ نہیں کر رہی ہے وہاں پر گیس سلنڈر کا نشان دوسری پارٹی کو الاٹ کر دیا جائے گا۔ حیدرآباد میں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین نے آج اہل غزہ فلسطین سے اظہار یکجہتی و یگانگت کرتے ہوئے اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف احتجاجی دعائیہ اجتماع میں شرکت کی۔ نماز عصر عیدگاہ حضرت اجالہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سعید آباد میں ادا کی گئی۔ محترمہ ڈاکٹر ہوما نے نماز عصر کی امامت کی اور قنوت نازلہ پڑھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اپنے معصوم بچوں کے ساتھ اس دعائیہ اجتماع میں شریک تھی۔
ईदगाह के बाबूद दाखिले पर इजरायली परचम रास्ते में बिछाए गए थे, जिसे सभी ने रोनते हुए आगे बढ़े। तमाम ख्वातीन और तालिबात ने इस मौके पर फलक शगाफ नारे लगाए। अहले गाजा से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, लब्बैक या अक्सा जैसे नारे लगाए जा रहे थे। अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने गाजा में एक हफ्ते से ज़ायद अरसे से जारी इजरायली बमबारी और मासूम व बेगुनाह फ़लस्तीनियों की दर्दनाक शहादतों पर गहरे रंज व मलाल का इजहार किया। मौलाना जाफर पाशा ने आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों से आज घरों, मसाजिद और इज्तिमात में शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की। मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि फ़लस्तीन के हालात उस वक्त तक तब्दील नहीं हो सकते जब तक मुस्लिम हुक्मरान ना जाएंगे। मौलाना ने कहा कि रोज़ ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं, इनके पास कुछ ना कुछ हमदर्दी के एहसासात और जज्बात होते हैं, लेकिन जालिम इजराइलियों ने दरिंदगी और हैवानियत में खूंखार व जंगली जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसका सबूत गाजा के अस्पताल पर भी बमबारी है, जिसके नतीजे में बेशुमार जानें गई हैं। हैरत और अफसोस इस बात का भी है कि कौमी व बैनुल-अक़वामी मीडिया जालिमों की मजम्मत के बजाय मजलूमों को दहशतगर्द करार दे रहा है। मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि इजरायली दरिंदे पानी व ग़िज़ा बंद करके खुश हैं, लेकिन अहले गाजा जन्नत की ग़िज़ा से सैराब हो रहे हैं। साबिक़ क्रिकेटर व हिंदुस्तानी कप्तान मोहम्मद अज़रुद्दीन के खिलाफ उप्पल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। ज़राए के मुजीब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की शिकायत पर इंडियन टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अज़रुद्दीन के खिलाफ दफ़ात 406, 409, 420, 465, 467, 461, 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक़ क्रिकेटर अजहर पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि जब वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर थे, तब जिम आलात, क्रिकेट बॉलर, आग बुझाने के आलात, कुर्सियां और दीगर सामान की खरीदारी में हेराफेरी की गई थी।